اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اطرتہ و اہل بیتہ و ازواجہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان اور قرآن، اور چلتے ہیں قاری خالد عثمان الوی الازہری کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج وہ کون سی آیات کا انتخاب ہم سب کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ قاری خالد عثمان الوی الازہری۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وما بدلوا تبديلا. سبحان اللہ۔ صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔
سورہ احزاب 21ویں پارے کی سورہ ہے، اور قاری صاحب نے جو انتخاب کیا وہ آیت نمبر 20، آیت نمبر 21، آیت نمبر 22 اور 23 تک آپ نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ناظرین محترم، اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں اور پھر مختصراً اس کی تفسیر کے لیے علامہ قاری خالد عثمان علوی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ترجمہ سماعت کیجیے۔ فی الحقیقت تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے کی اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ اور جب اہل ایمان نے کافروں کے لشکر دیکھے تو بول اٹھے کہ یہ ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا ہے۔ سو اس منظر سے ان کے ایمان اور طاقت گزاری میں اضافہ ہی ہوا ہو۔ مومنوں میں سے بہت سے مردوں نے وہ بات سچ کر دکھائی جس پر انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، بس ان میں سے کوئی شہادت پا کر اپنی نظر پوری کر چکا ہے، ان میں سے کوئی اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے، مگر انہوں نے اپنے عہد میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی۔ آیت نمبر 23 تک آپ نے ترجمہ سماعت کیا۔ اب اس کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ لے لیتے ہیں، مختصراً اس کی تفسیر کے بارے میں چلتے ہیں کہ سب سے پہلی آیت مبارک حضور نبی علیہ السلام کی شان مبارک کی آیت ہے۔ اس کو تفصیل میں جا کر پوچھتے ہیں قاری صاحب سے۔ جی بسم اللہ قاری صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے بغیر ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں، اور جس کی اطاعت کیے بغیر اللہ کی رضا بھی ممکن نہیں ہے۔ یہاں پر ماشاء سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنا ضروری ہے، یہ انبیاء کا سلسلہ شروع کیوں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کا جو سلسلہ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسا سلسلہ شروع کیا کہ ایک پیغمبر دوسرا پیغمبر یک کے بعد دیگر جو پیغمبر اس دنیا کے اندر آتے رہے، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو لے کر آتے رہے، تاکہ وہ میری بتائی ہوئی شریعت اور میرے بتائے ہوئے اصولوں پر سب سے پہلے خود عمل پیرا ہوں، اور جس امت کے اندر بھی اس کو بھیجا اس کو ایک رول ماڈل کی حیثیت دیا، اس امت کو اس کو امام بنا کر بھیجا۔ یعنی آپ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنا کر بھیجا اور کلمہ توحید دے کر بھیجا، اور وہ تھا لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد میں حضرت نوح علیہ السلام آئے، اس کے بعد میں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے، لیکن سب کا پہلا نعرہ جو تھا وہ لا الہ الا اللہ تھا۔ پھر جو مصائب اور آلام کے اندر رہے، اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ جان بوجھ کر نہیں چاہتے کہ وہ مصیبتوں میں رہیں، بلکہ وہ ہر چیز کا پیکر ہوتے ہیں تاکہ وہ امت کے لیے ایک سبق ہوں۔ اگر ان کے اوپر کوئی ٹیسٹنگ ٹائم آ جائے تو وہ یہ لوگ سمجھیں۔ اب آپ دیکھیے آج یہ کورونا وائرس کی وبا پوری دنیا کے اندر موجود ہے، اور پوری انسانیت کوئی بھی ہو، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے، ہر انسان اس سے پریشان ہے، اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، اپنے معاملات کی وجہ سے پریشان ہے۔ لیکن ان حالات کے اندر بھی، اس سچویشن کے اندر بھی ہمیں حکم یہ ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ حسنہ کی طرف دیکھو۔ تمہارے لیے رول ماڈل وہ ہیں، امام وہ ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو آزمائشیں جو ان کے اوپر رہی ہیں، تمہارے اوپر اس سے کہیں زیادہ آزمائش نہیں ہے۔ ان کے بعد جس دور کے اندر بہت سارے قحط آئے ہیں، قحط سالیاں ہوئی ہیں صحابہ کرام کے دور میں، ائمہ کرام کے دور میں، اس سے زیادہ قحط سالی تمہارے دور میں نہیں ہے۔ لہٰذا اگر تمہارے اوپر ایسی کنڈیشن اور سچویشن آ جائے
तुम हुजूर अलैहिस्सलाम के उसवा हसना को देखो, रुजू इल्लाह करो, रुजू इल्ला रसूल करो, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना हमें इस कंडीशन में क्या कहता है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि पहला नारा ला इलाहा इल्लल्लाह था, फिर क्या आया, मूसा कलीमुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस दुनिया में तशरीफ लाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये नाइबीन है। अब जाहिरी तौर पर तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह मौजूद नहीं है जैसे हम एक दूसरे को अब देखते हैं। अब उसके बाद में अल्लाह ताला ने उलमाए कराम को पैदा फरमाया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, कि उलमा जो हैं वो अंबिया के वारिस हैं, इनके पास ये उलूम नबुव्वत के असल में ये लोग सही तरीके से वारिस हैं। और कुरान ने क्या कहा, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। तो अब क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे अंदर ज़ाहिरी तौर पर उस तरीके से मौजूद नहीं है, लेकिन आपके उलूम मौजूद हैं, आपके नाइबीन मौजूद हैं। और आपके नाइबीन कौन हैं? वो नबी तो नहीं हो सकते, वो सहाबा इकराम की शक्ल में मौजूद थे, अहले बैत इज़ाम की शक्ल में मौजूद थे, अइम्मा इकराम की शक्लों में मौजूद थे, आज उलमा की सूरत में वो मौजूद हैं। तो गोया अर्ज करने का मतलब ये है कि गाहे बगाए जब अल्लाह ताला इस बात को महसूस फरमाते अपने तौर पर अपनी शान शायान कि अब लोगों को इस्लाह की जरूरत है, तो अल्लाह ताला अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाते। जब आपने देखा कि लोग हुजूर अलैहिस्सलाम की, सबसे पहले हमें ये यहाँ पर समझने की जरूरत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बेसत मुबारक हुई है तो उससे पहले के क्या हालात थे। लोग घाटियों के अंदर छुपे हुए थे, रिवायात के अंदर है घाटियों के अंदर छुपे हुए थे और अपना ईमान बचा के बैठे हुए थे कि कहीं हम अगर बाहर निकलेंगे तो ऐसा ना हो कि हमारा ईमान जो है वो क्या हो जाए, हमारा ईमान जाया ना हो जाए। अल्लाह ताला ने जब देखा कि ये लोग अपने ईमान को बचाने के लिए घाटियों के अंदर जाकर छुप कर बैठ गए हैं और अपने ईमान को बचा कर बैठे हैं, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर हुआ। सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर आप तशरीफ लाए, हज़रत अब्दुल्लाह के बेटे हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर आए। अब हम इस पे अपने पहले एपिसोड्स में बहुत सारी बातें कर चुके हुए हैं। मैं एक छोटी सी बात क्या है आपसे अर्ज करना चाहूंगा। नाज़रीन मोहतरम, आप सूरह अहज़ाब का तर्जुमा और तफसीर समाअत कर रहे हैं। अल्लामा कारी खालिद उस्मान अलवी मेरे साथ हैं। ये बरकत के तौर पर नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को तरबियत लेने के लिए और अपनी नेकियां झोलियां नेकियों से भरने के लिए ये कुरान पाक का तर्जुमा और तफसीर किसी एक बंदे तक भी पहुंच गया तो शायद आपकी उस नेकी से परवरदिगार आलम मालूम नहीं आपके कितने गुनाह और कितनी बरकत आप पर नादिल फरमाएगा। इस नियत से इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। हमारे यूट्यूब चैनल शहजाद हनीफ मदनी को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। कुरान का ये फहम आम लोगों तक पहुंचाएं। आप हमारा साथ दें, हमारे साथी बने। और कारी साहब खास तौर पर मिस्र से कारी महमूद मोहम्मद ईद जो है वो मतलब आज माशाल्लाह इन्होंने प्रोग्राम देखा है और आपके प्रोग्राम को बात जी उन्होंने आपको नीचे दुआएं लिखी हैं। और नरहब बिकुम फी बरनामिजना, नरहब बिकुम या शेख ईद, माशाअल्लाह हज़रत जित क़ब्ल 3 أو 4 يوم في برنامجنا على صفحتنا في على فيسبوك. نرحب بكم في هذا البرنامج. شكرا حبيبي، هنا شاكرين لكم يعني. तो मैं ये अर्ज कर हाँ जी लाजिम। तो मैं जी तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर जो है और मबऊस आपको जो फरमाया, जब आपने देखा कि बुराई इस दर्जे की चली गई है और लोग कुछ जो हैं वो अपने ईमान को बचा कर बैठे हुए हैं, तो तब अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। अब वो जो इब्तिदाई जिंदगी है आपकी, अब यहाँ पर ये कहना बहुत जरूरी है कि आपने अपनी सिर्फ वो जिंदगी 40 साल के बाद वाली से 23 साल की जिंदगी लोगों को नहीं दिखाई, बल्कि अव्वल दिन से लेके चाहे वो आपके चंद दिन हजरत सैयदा आमिना रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर हो, चाहे वो चंद दिन या चंद साल जो है सैयदा हलीमा के घर में हो। मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ कि वो जो पहले 40 साल थे, उन 40 साल नहीं आखिरी 23 साल जो थे उनकी तरतीब को बताया। ये बहुत बड़ी बात है जिसे लोग कहते हैं ना कि वो मतलब कुछ लोग ये ख्याल करते हैं कि नबूवत का ऐलान 40 साल बाद हुआ।
40 سال بعد نبوت کے اعلان کے پہلے اگر سفر دیکھا جائے تو نبوت کی بنیاد وہ 40 سال رکھ رہے ہیں. ان کے بقول بھی چلیں، ان کی طرف بھی چلے جائیں، اگر وہ سوچیں ان کے لیے بہت بڑا میسج ہے یہ والی بات. مجھے ایک نقطہ یاد آیا مفسرین کا بڑا خوبصورت، آپ نے یہ سوال تھوڑا سا سیکنڈ کیا بات کو تو مجھے بڑا خوبصورت نقطہ یاد آیا. جی، ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مختلف مٹی سے بنایا. کسی کو پاکستان کی مٹی سے اور پاکستان کے کسی گوشے سے بنایا، کسی کو حجاز مقدس کی کسی مٹی اور کسی گوشے سے بنایا، کسی کو امریکہ کے کسی گوشے اور کسی مٹی سے بنایا. لیکن انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کو خاصتاً جنت کی مٹی سے بنایا جاتا ہے. واہ 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 واہ. اچھا، اس کی مثال جو مفسرین نے دی ہے سبحان اللہ بڑی خوبصورت ہے. میرے خیال سے یہ ایک دو باتیں کر کے ہم اپنی بات کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اور کل اس پہ مزید انشاءاللہ ہم بات کریں گے. اس پہ مفسرین نے بڑی خوبصورت ایک مثال لکھی ہے، وہ یہ لکھی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی. آپ دیکھیے کہ جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو مصر کے بازار میں بیچا گیا اور زلیخا نے جو ہے ان کو دعوت دی اور اس کو پورے قصے کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے. وراودته التي وفي بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. آگے کیا فرمایا؟ اب یہ نبی کی شان ہے، اگر نبی کو کسی دور میں بھی کوئی شخص اگر برائی کی دعوت دیتا ہے تو نبی کہتا ہے قال معاذ اللہ، قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. مفسرین نے لکھا ہے کہ عام انسان کے پھسلنے کے 99% چانسز ہیں، لیکن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے 110% چانسز یہ ہیں کہ وہ یہ کہیں گے قال معاذ اللہ، اس لیے کہ وہ جنت کی مٹی سے بنے ہیں، ان کے اندر گناہ کا شائبہ بھی نہیں پایا جاتا. اللہ اکبر. تو آپ نے جو قال معاذ اللہ کہا تھا، اس لیے آج میرے سرکار محمد الرسول اللہ آقا انعامدار سید الرسل و خاتم الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، آج بھی سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں آپ قیام پذیر ہیں، آرام فرما رہے ہیں. اور یہ وہ جگہ ہے جو جنت کی مٹی ہے. آپ کا حجرہ وہ جنت کا گھر ہے، کیونکہ آپ نے خود فرمایا میرے گھر سے میرے ممبر کے درمیان میں جو جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی مٹی سے بنایا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بھی کوئی اللہ تعالیٰ نے بنا کر آپ کو ایک رول ماڈل کی حیثیت دیا. اب چاہے وہ گھر سیدہ آمنہ کا ہو، چاہے وہ گھر سیدہ حضرت حلیمہ کا ہو، چاہے اس کے بعد میں آپ کی ایک ازدواجی زندگی کے اندر آپ بن جاتے ہوں، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہو، اور اس کے بعد سے لے کر آپ کے اظہار نبوت تک کا زمانہ ہو، یہ پورا کا پورا 40 سال کا یہ زمانہ ہے، یہ اسوہ حسنہ ہے. اب آپ کی پیدائش سے لے کر اظہار نبوت تک کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک لحظہ، چاہے وہ دن کا ہو چاہے وہ رات کی تاریکی کا ہو، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس شخص نے، اس نبی نے اللہ تعالیٰ کی علیہ اللہ کو خلاف ورزی کی ہے. وہ زمانہ بھی آپ کا اسوہ حسنہ ہے، اور آپ کا اظہار نبوت کے سے لے کر آپ کے اس دنیا پر ظاہری پردہ کرنے تک بھی آپ کا اسوہ حسنہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت. علامہ قاری خالد عثمان الوی الازہری تفسیر پیش کر رہے تھے سورہ احزاب کی آیت نمبر 20 سے لے کر بلکہ 20 کے پہلے حصے کا بھی جز پیش ہو رہا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ، آپ کے اسوہ حسنہ کے بارے میں. اور میں ایک آخری بات ان ساری باتوں سے پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں. ناظرین محترم، کسی کی پچھلی زندگی کو دیکھ کر اگلی زندگی کو سمجھنے کے لیے انسان بہت ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، اور اگر پچھلے رستہ بہت کمال کا گزرا ہو اور اگلے رستے کی کوئی بات کرے تو پھر روشنی اور کرنے اور وہ جو جلوے نظر آتے ہیں زندگی کی ترتیب کے لیے، وہ پچھلی زندگی کو دیکھ کر بندہ اس رستے پہ چلتا ہے. لیکن کمال ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک، کمال ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ مبارک. 40 سالہ زندگی میں وہ کردار پیش کیا کہ رب نے جو شان نبوت بخشی تھی اس کے اظہار کے لیے، جسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 40 سالہ دور نبوت کا دور نہیں تھا، اصل میں وہ نبوت کی بنیاد تھی. وہ 40 سالہ دور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کریکٹر سے بتا دیا کہ میرا 40 سالہ دور بھی نبوت والا دور تھا. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نبوت کا اعلان یا 40 سالہ دور کے بعد جا کے نبوت ملی، ایسا نہیں تھا. نبوت ازل سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئی، لیکن اظہار، بہت خوبصورت قاری صاحب نے لفظ استعمال کیا،
اظہار نبوت 40 سال بعد جا کے کیا. ابھی اسوہ حسنہ کے حوالے سے بہت سی باتیں کرنی ہیں، آپ نے اگلے سیشن کا انتظار کرنا ہے. حصہ دوئم کے اندر بھی سورہ احزاب کی انہی آیات کی تفسیر پیش کی جائے گی. قاری خالد عثمان علوی اور محمد شہزاد انیف مدنی کو اجازت دیجیے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رسول